السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی میں اس ستون کو ستون حمامہ کہا جاتا ہے۔ لفظ حنانہ کے معنی چیخ و پکار کرنے والے کے ہیں۔ مسجد نبوی کے اس ستون کو ستون حمامہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک کھجور کا درخت ہوا کرتا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کا سہارا لے کر مسلمانوں سے خطاب کیا کرتے تھے۔ ایک مومن خاتون روزانہ نماز کے لیے مسجد آیا کرتی تھی۔ ایک دن اس خاتون نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب آپ نماز کے بعد کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ نہیں دے سکتے۔ میرا بیٹا بڑھائی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے لیے ممبر بنا دے گا اور آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشگوئی قبول فرمائی۔ اس عورت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر تیار کرے۔ اس نے آپ کے لیے ایک ممبر بنایا جس کی 3 سیڑھیاں وہ بنا کر مسجد نبوی میں لے آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں خطبہ دیا کرتے تھے وہاں انہوں نے وہ ممبر رکھ دیا۔ جب اس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ ممبر کی طرف تشریف لائے۔ جب آپ ممبر کی طرف جا رہے تھے تو آپ اس کھجور کے درخت سے گزرے تو اس درخت سے رونے کی آواز بلند ہوئی جسے تمام مسلمانوں نے سنا، اور اس کے رونے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی متاثر ہوئے۔ آپ نے اس درخت کو اپنے سینے سے لگا جس سے وہ درخت پرسکون ہو گئے۔ پھر آپ نے اس درخت سے فرمایا کہ اے کھجور کے درخت، گھبرا نہیں، میں نے تیرے متعلق خدا سے بات کی ہے کہ وہ تجھے جنت کا درخت بنائے گا۔ اس کے بعد وہ کھجور کا درخت خاموش ہو گیا اور اس کی رونے کی آوازیں ختم ہو گئیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کھجور کا درخت بنی امیہ کے عہد تک مسجد میں باقی رہا۔ اولاد مروان عہد حکومت نے مسجد کی توسیع کی تو اس درخت کو کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ ایک مومنہ خاتون 300 درہم کی تھیلی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے وہ رقم آپ کی نظر اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درہم فقراء میں تقسیم کر دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک صحابی سے فرمایا، اس سے یہ تھیلی لے لو اور سونے کے درہم زمین پر رکھ دو۔ صحابی نے وہ تھیلی لی اور اس خاتون کے سامنے اس تھیلی کو اونڈیلا، اس میں سے سونے کے درہم زمین پر گرنے لگے۔ جب خاتون نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور اس خاتون نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں اس تھیلی میں چاندی کے درہم دار کر لائی تھی، اب سونے کے درہم اس میں سے کیسے نکلے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعجب نہیں کرو، میں نے کہہ دیا کہ یہ درہم سونے کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سونے میں تبدیل کر دیا۔ ایک دن ایک ابو جہل اپنے یہودی دوست کو اپنے ساتھ لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بڑی بےہودگی سے کہا، تو کب تک ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا رہے گا؟ اگر تو نے اپنی نبوت کے بلائے معجزات پیش نہ کی تو ہم تجھے نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم چاہتے ہو ان قریب میں تمہیں سب کچھ دکھاؤں گا۔ ابو جہل نے اپنے یہودی دوست سے مشورہ کیا کہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا معجزہ کریں جس کے پیش ہونے سے یہ تاجت آ جائیں۔ یہودی نے کہا، اگر تم نے زمین پر کسی چیز کا معجزہ طلب کیا تو وہ اپنے جادو کی طرح اسے وہ معجزہ تمہیں دکھا دے، تم اس سے آسمانی معجزہ طلب کرو کیونکہ آسمان پر جادو نہیں چل سکتا۔ ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند 2 ٹکڑے کر دے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیری بیعت کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل سے وعدہ لیا، اس نے آپ سے پختہ وعدہ۔ اس گفتگو کے دوران قریش کے چاروں طرف کے لوگ بھی شریک تھے، انہوں نے بھی آپ سے یہ وعدہ کیا، آپ نے اگر چاند کے 2 حصے کر دی تو ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت جبرائیل الامین خدا کے حکم سے نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے افلاک و نجوم کو آپ کے مطابق کر دیا، آپ جب چاہیں گے وہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اللہ کا وعدہ سن کر آپ مطمئن ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ چاند جب مکمل ہو مغرب تعمیل کی طرح صورت اختیار کرے گا
تو میں اس رات یہ معجزہ پیش کروں گا۔ الغرض 14ویں کی رات ہوئی۔ اس رات حسب وعدہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ ابو قبیس پر چڑھے۔ آپ کے ساتھ ایک مسلمانوں کی جماعت موجود تھی۔ دوسری طرف ابو جہل اور اس کے یہودی دوست اپنے مشرکین کے گروپ کو لے کر آئے اور وہ ایک ابو قبیس پر چڑھ گئے۔ آپ نے معجزہ کرنے سے پہلے اہل قبیل کیا اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو آپ کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، نصف حصہ اپنی جگہ پر اور نصف حصہ کافی دور چلا گیا۔ جبل حرا ان 2 حصوں کے درمیان دکھائی دے رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل اور مشرکین سے کہا، کیا تمہیں چاند کٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، جی ہاں، یہ چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اگر آپ نبی ہیں تو اشارہ دونوں حصے ایک طرف سے جڑ جائیں اور چاند اپنی پہلی حالت پر واپس آ جائے۔ آپ نے پھر اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اور چاند ویسے دکھائی دینے لگا جیسے پہلے دکھائی دیتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے کہا کہ اب تم اپنا وعدہ پورا کرو اور اسلام کا اعلان کرو۔ ان میں سے صرف ایک یہودی نے اسلام قبول کیا، باقی مشرکین اپنی ضد پر اڑے رہے۔ کفار اور مشرکین کے لشکر کی یہ غار روکنے کے لیے مسلمان نے مدینہ کی طرف خنجر کھودنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت مسلمان غزہ کی طرف سے بہت تنگید میں مبتلا تھے۔ خنجر کھودنے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ شامل تھے۔ آپ نے ان سے بڑھ چڑھ کر خندق کھولی تھی۔ خندق کھولی جا رہی تھی مگر حالت یہ تھی 3 دن سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے باقی صحابوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ حضرت جابر بن عبد الانصاری رضی اللہ عنہ کے میں ایک بکری موجود تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے باقی لوگ بھوک سے بیتاب ہیں تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں ایک بکری موجود ہے، میں اس سے آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے میری ایک درخواست ہے کہ آپ میری دعوت قبول کریں اور میرے مہمان بنیں اور میرے گھر پر چلیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر، میں اکیلا مہمان بنوں یا میرے سارے صحابی آپ کے مہمان بنے؟ اب جابر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ صرف اکیلے ہی تشریف لیں؟ انہوں نے سوچا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنے صحابوں کو ساتھ لائے بھی تو چند ہی افراد کو اپنے ساتھ لائیں کیونکہ وہ سن چکے ہیں کہ بکری ایک ہی ہے۔ حضرت جابر نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اپنے صحابیوں سمیت تشریف لائیں میرے گھر پہ۔ اس وقت 700 افراد خنجر کھودنے میں مصروف تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو بلا کر فرمایا کہ تم لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ جابر کے گھر چلیں اور وہاں چل کر کھانا کھائیں۔ حضرت جابر اپنے گھر آئے، اپنی بیوی سے یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ اتنے افراد کو ہم کیسے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ کیا تم نے رسول پاک کو اپنی حیثیت سے آگاہ کیا تھا؟ جابر نے کہا اپنی بیوی سے، جی ہاں۔ تو بیوی نے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، رسول پاک بہتر جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ الغرض جابر کی زوجہ نے گوشت پکایا اور اس میں شوربہ کچھ زیادہ ہی رکھا اور کچھ روٹیاں پکا لی۔ دوپہر ڈلی اور اپنی ساری صحابیوں کو لے حضرت جابر بن رضی اللہ عنہ کے مقام پر آئے۔ آپ اپنے جابر کے گھر پر داخل جہاں تندور چل رہا تھا، آپ نے اس میں اپنے دعوی دہن ڈال اور حضرت جابر کی زوجہ سے فرمایا کہ روٹیاں علی کے فطور کر دو۔ حضرت جابر برتنوں میں شوربہ ڈالتے رہے اور رسول پاک صحابیوں کو برتن دیتے گئے۔ خدا نے کھانے میں برکت عطا کی اور تمام صحابیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب 700 افراد سیر کر کے روانہ ہوئے تو حضرت جابر بن حیان کہتے ہیں، میں نے ہانڈی میں جھانک کر دیکھا تو وہ جوں کی گوشت سے بھری ہوئی تھی اور اس میں سے کسی کو بھی کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ہماری ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کیجیے گا۔